سورہ کوثر بہت کم نمازوں کے اندر تلاوت کا حکم ہے، مگر یہ دو جو نمازیں اب میں بتا رہا ہوں یہ سورہ کوثر کی ہی نمازیں، پہلی رکعت میں نہیں، دوسری میں، سورہ قل هو اللہ کے بدلے میں۔ ایک ہے نماز ہدیہ میت، نماز وحشت نہیں، وہ الگ چیز ہے۔ یہ نماز ہے جو امام معصوم نے کہا کہ اب یہ لفظ میرا، امام کے لفظ کو میں ذرا سا بدل رہا ہوں تاکہ بات سمجھے، تم سے لے کر آدم تک تمہارے جتنے رشتہ دار، جتنے خاندان والے، صلہ رحمی کا ایک حصہ ہے نا، یہ جتنے اس دنیا سے گئے ہیں ان کو تم اس 2 رکعت نماز کے ذریعے سے قبر میں ثواب پہنچا سکتے ہو۔ والدین تو ہر ایک کو یاد ہوتے ہیں، لیکن کیا دنیا میں صرف والدین ہی ہیں اور کوئی ہمارا ایسا رشتہ دار نہیں ہے جس کا ہمیں حق ادا کرنا ہو؟ کل کی مجلس کے آخر میں گفٹ یا ہبہ کے حوالے سے مسئلہ آیا نا کہ خونی رشتہ دار کی بہرحال اسلام میں ایک اہمیت، صلہ رحمی کا عنوان بھی ہر ایک کو پتا ہے، اور وہ فقہی اعتبار سے کل کا آپ نے مسئلہ سنا، واجبات کا مسئلہ بن جاتا، یعنی حرام بن جاتا ہے اگر آپ نے ان سے وہی گفٹ کے حوالے سے وہی سلوک کیا کہ جو آپ نے کسی اور سے کیا۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، کل بات ہو چکی۔ تو امام نے کہا اس کے اندر صلہ رحمی کے اندر خالی ان کی مدد کرنا ہی شامل نہیں ہے جب تک وہ زندہ ہوں، مرنے کے بعد۔ اچھا، مرنے کے بعد ہمیں اپنے کتنے رشتہ دار یاد، خالہ مجھے یاد ہیں، مثلا چچا مجھے یاد ہیں، ماموں مجھے یاد ہیں، والد کے ماموں اور چچا خالہ بھی تھوڑی تھوڑی سا یاد ہیں، یا یہ کہ ان کا ذکر سنا ہے، لیکن پر دادا کے، سکڑ دادا کے، لکڑ دادا کی خالہ کبھی ذہن میں بھی تصور نہیں آتا ان کا۔ امام نے کہا یہ 2 رکعت نماز پڑھا کرو کم از کم ہفتے میں ایک بار۔ تو یہ نماز کا وہ فائدہ ہے جو نماز مغفرت والدین کا، لیکن مغفرت والدین کی نماز جاتی ہے صرف اجداد کی طرف، باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، یہ جو ایک سیدھی لائن اوپر کی طرف جا رہی، اور جو ساتھ میں دوسرے، وہ کیا نماز ہے؟ مشہور نماز ہے، لیکن اب چونکہ کل ذکر آ گیا تھا اس لیے اس کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز، ہر نماز میں الحمد کا سورہ تو ہے، الحمد کے سورے کے بعد پہلی رکعت میں انا انزلنا کا سورہ اور دوسری رکعت میں سورہ انا اعطیناک الکوثر۔ یہ خاص ہدیہ میت، پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ، اس کو نماز وحشت سے ملاتے ہیں۔ نماز وحشت کسی کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یا اس کی موت کی رات یا اس کی قبر کی پہلی رات۔ اس میں بھی ذرا آغا سستانی کے فتوے میں وضاحت ہے، لیکن میرے پاس آج ٹائم نہیں۔ اور ہدیہ میت الگ ہے، جو آپ کے بزرگوں کے بزرگوں کے بزرگ، جو حضرت نوح کے زمانے میں ہمارے بزرگ تھے، بھئی ہمارا سلسلہ نسب حضرت نوح سے بھی ملتا، دنیا بھر کی جتنے انسان ہیں، حضرت آدم کی بھی اولاد ہیں، حضرت نوح کے بھی اولاد ہیں، باقی تو ساری دنیا مر گئی تھی، ان سب کو یہ ثواب پہنچائے گا ایک چیز۔ یہ تو ضمناً بات آ گئی، یہ لوگ زیارت پہ جاتے ہیں تو وہاں چاہتے ہیں کہ انہیں کچھ وقت کیسے گزارا جائے۔ یہاں پر وہی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جو میرا کل آنے والے کل کا موضوع بنے گی انشاءاللہ۔ اب بعض اوقات ایسے جملے کو اللہ تکبر سمجھ کے پھر ذہن کو کہیں اور لے جاتا تاکہ انسان کو اپنی کمزوری پتہ چلے، لیکن انشاءاللہ وہ یہ کہ خاص جو بات یہاں پہ آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو نماز ابھی بتائی جا رہی ہے، اور اس میں میں نے کہا کہ ایک جملہ مجھے عرض کرنا، وہ یہ ہے کہ ہدیہ میت اپنے جتنے بھی آپ کے محروم رشتہ دار ہیں ان سب کے لیے آپ کو اس کا ثواب ان کو قبر میں فوراً پہنچایا جائے گا۔